الله الرحمن الرحيم. باب المصافحة والمعانقة. عن قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأنس رضي الله تعالى عنه: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. یہاں سے جو احادیث مبارکہ شروع ہو رہی ہیں ان کا تعلق مصافحہ اور معانقہ سے ہے۔ مصافحے کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ ملانا، اور معانقے کا مطلب گلے ملانا، اس کو معانقہ کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ مصافحہ یہ سلام کا ایک تکملہ ہے، یعنی سلام کو مکمل کرنے والا ایک عمل ہے جس سے سلام بالکل مکمل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ سلام اپنی جگہ بڑے اجر و ثواب والا عمل بھی ہے، اگر خالی سلام ہی ہو، مصافحہ اس کے ساتھ نہ ہو، معانقہ نہ ہو، تب بھی اس پر اجر و ثواب ہے، تب بھی اس پر نیکیوں کا وعدہ ہے، تب بھی وہ جو ہے ثواب والا عمل ہے۔ لیکن خالی مصافحہ اور معانقہ بغیر سلام کے یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے ساتھ سلام کے الفاظ یا سلام کے کلمات موجود نہ ہو۔ یہ مطلب ہوتا ہے مصافحہ کے سلام کا تکملہ اور سلام کو مکمل کرنے والا ہونے کے، کہ تنہا مصافحہ کوئی اجر و ثواب والا عمل نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ سلام کے کلمات ملے ہوئے نہ ہو۔ جب سلام اس کے ساتھ ملا ہوا ہو اور پھر مصافحہ کیا جائے تو اجر و ثواب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مصافحہ کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے یہ مسنون، کہ انسان دونوں ہاتھ ملائے، سلام کرنے والا بھی دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور جواب دینے والا بھی دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ صرف ایک ہاتھ سے سلام کر لینا، صرف انگلیوں سے سلام کر لینا، کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سلام کرنے کے بعد جب مصافحہ کرتے ہیں تو خالی صرف انگلیاں ملا لیتے ہیں، حالانکہ مصافحہ یہ ہتھیلیوں کے جو حصہ ہے اس کے ملنے کا نام ہے، تو جب تک یہ نہ ملے وہ مصافحہ نہیں کہلاتا۔ صرف خالی کھولی انگلیوں کا مل جانا یہ بھی مصافحہ نہیں ہے، اور مصافحے کے اندر صرف ایک ہاتھ کا ملانا یہ بھی مسنون نہیں ہے، بلکہ مسنون یہ ہے کہ دونوں ہاتھ انسان ملائے اور باقاعدہ مکمل ملائے، کہ ہتھیلیاں ایک دوسرے سے مل رہی ہوں۔ صرف انگلیاں ملا لینا یا ایک ہاتھ سے مصافحے پر اکتفا کر لینا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت کے مطابق یہی ہے کہ انسان دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے اور مکمل مصافحہ کرے، کہ ہتھیلیاں ملیں، نہ کہ صرف انگلیوں کے ملانے پر اکتفا کیا جائے۔ تیسری بات جو مصافحے کے حوالے سے ہے وہ عرض کی گئی تھی کہ اصل اس کے اندر سلام ہے۔ مصافحہ سلام کو مکمل کرنے کے لیے آتا ہے، اصل اس کے اندر سلام ہے۔ اس لیے مصافحے کے اندر یہ حکم بتلایا گیا کہ مصافحہ اس وقت کریں جب سامنے والے کے ہاتھ مشغول نہ ہو۔ سامنے والا اگر مشغول ہے یا اس کے ہاتھ مشغول ہیں، کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت مصافحہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس وقت صرف لفظ سلام پر اکتفا کر لینا چاہیے، السلام علیکم۔ بلکہ خود سلام کے اندر بھی ہم نے پچھلی احادیث کے اندر پڑھا کہ اگر سامنے والا کسی ایسے عمل میں مشغول ہے کہ سلام کا جواب دینا مشکل ہے، تو ایسے وقت میں ادب بھی یہ بھی ہے کہ سلام ہی نہ کیا جائے، چاہے جائے کہ مصافحہ، حالانکہ اصل تو سلام ہے، لیکن مشغولیت کے وقت میں سلام کرنے سے بھی منع فرمائے، کہ سامنے والا کھانے پینے میں مشغول ہے یا کچھ کھا رہا ہے، کچھ پی رہا ہے، کچھ لکھ رہا ہے،
تلاوت میں مشغول ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے، تسبیح تلاوت میں مشغول ہے، یا کسی سے بات چیت میں مشغول ہے، بات چیت کر رہا ہے، تو اس موقع پر بھی سلام کرنے کو یہ درست طریقہ قرار نہیں دیا گیا، خلاف سنت قرار دیا گیا۔ سنت یہ ہے کہ سامنے والا فارغ ہو، موقع ہو سلام کرنے کا تو سلام کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اگر مصافحے کا وقت بھی ہے، مصافحے کا موقع بھی ہے، سامنے والے کو کوئی دقت دشواری نہیں اور نہیں اس کی مشغولیت میں کوئی خلل واقع ہو رہا ہے، تو مصافحہ کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، مصافحہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پانچویں بات مصافحے کے حوالے سے یہ ہے کہ مصافحہ جس طرح سلام یہ اول ملاقات کے وقت مستون ہے کہ جب پہلی دفعہ ملاقات ہو تو اس وقت سلام کیا جائے، یہی حکم مصافحے کا ہے کہ جب پہلی دفعہ ملاقات کے وقت سلام کیا ہو اس وقت مصافحہ کر لیا جائے۔ بہت سے لوگ بہت سی نمازوں کے بعد نماز پڑھ لی، اب رخصت ہو رہے، نماز پڑھنے کے بعد مصافحے کا التزام کرتے ہیں، عصر کے بعد کوئی مصافحے کا التزام کر رہا ہے، کوئی نماز جمعے کے بعد التزام کر رہا ہے اور اس کا اہتمام کر رہا ہے، یہ بھی درست نہیں۔ کسی وقت کو متعین کیے بغیر اول ملاقات کے اندر جب پہلی دفعہ ملاقات ہو اس وقت سلام کر لیا جائے اور اس وقت مصافحہ کر لیا جائے۔ کسی خاص وقت کی تعین کے ساتھ کسی متعین وقت کے بعد یا متعین نماز کے بعد مصافحے کا التزام اور اس کو سنت سمجھنا، اس کی پابندی کرنا کہ نہ کرنے والے پر اعتراض کرنا، یہ خلاف سنت عمل ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح مصافحے کے اندر اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا ہے کہ خواتین کے ساتھ مصافحہ بالخصوص نامحرم ان کے ساتھ تو قطعاً جائز نہیں، اور محرم خواتین سے مصافحے کی اجازت ہے بشرطے کہ کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون خاندان کی جو بڑی عمر رسیدہ ہے، خاندان کی خواتین ہوتی ہیں جو ہوتی تو ہیں نامحرم لیکن چونکہ اتنی عمر ان کی ہو چکی ہوتی ہے، بڑی عمر کی ہوتی ہیں، تو ایسی خواتین سے، خاندان کی بڑی عمر کی خواتین سے مصافحہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس حدیث مبارک کے اندر جو بات بتلائی گئی وہ مصافحے کے حضرات صحابہ کے درمیان مصافحے پر عمل کے حوالے سے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قلت لانس رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں ان سے پوچھا کہ اکانت المصافحہ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرات صحابہ کے درمیان مصافحے کا رواج تھا، یعنی وہ کبھی مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نعم، ہاں وہ مصافحہ بھی کر لیتے تھے، لیکن اصل سلام ہوتا تھا اور مصافحہ اور سلام کو مکمل کرنے کا ایک جز اور ایک طریقہ کار تھا۔ سلام کے بغیر یہ بات میں نے واضح کی تھی کہ بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں جو صرف مصافحے پر اکتفا کرتے ہیں، ہاتھ ملا لیا، سلام کے کلمات نہیں۔ یہاں بھی بہت سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو خالی ہاتھ ملا لیتے ہیں، سلام کے الفاظ ان کی زبان پر نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ بغیر سلام کے خالی خولی مصافحے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہیں اس پر کسی قسم کے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اور نہیں کوئی مسنون یا سنت عمل یا مستحب عمل یا کوئی اجر و ثواب والا عمل۔ اصل لفظ سلام ہے، اس کے بعد مصافحے کا موقع ہو تو وہ کر لیا جائے، نہ ہو تو صرف سلام پر ہی اکتفا کر لیا جائے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.